پچھلے ہفتے میں جو بات چل رہی تھی تربیت اولاد کے حوالے سے، آج اس کی چند باتیں مزید ذکر کروں گا۔ میں آپ کی انشاءاللہ ملا کے 25 منٹ لوں گا۔ انشاءاللہ یہ نشست ہماری اتنی ہی دیر کی ہوا کرے گی، اس سے اوپر نہیں جائیں گے۔ وقت پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ یکسوئی رہے، پتہ رہے کہ کتنی دیر تک ہم کو بیٹھنا ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے ذکر کیا تھا کہ اپنی اولاد کے ساتھ بات چیت بڑھائیں، اور نمبر 2 ان کے لیے تعلیم کا اہتمام گھر میں ہو اور روزانہ ہو، بلا ناغہ ہو، اور اس کے اندر جو لوگ آگے بڑھتے ہیں، طریقہ کار سمجھتے ہیں، ان کو اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ مثلا ابھی پچھلے ہفتے ایک فیملی نے بات کی، بچے ایسے ہیں بہت زیادہ ریئیکٹ کر دیتے ہیں، میرے جاننے والے امریکن فیملی ہے، امریکہ میں رہتے ہیں، تو بھئی حل یہی ہے اور اسی طریقے سے آپ عمل کریں، اس کو مزید افیکٹو بنائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک افیکٹو چیز یہ ہوئی کہ جو فزیکل ٹچ ہے، جو فزیکل اٹریکشن ہے، وہ بچوں کو ماں باپ کی طرف سے نہیں ملتا۔ جب یہ ماں باپ کی طرف سے نہیں ملتا اور کوئی دوسرا ان کو دیتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے ساتھ وہ کمیونیکیشن کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، تو وہ اولاد کے دل میں زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ماں باپ جب اپنی اولاد سے بات چیت کریں تو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بھی ہاتھ پکڑ لیا، ان کو بتائیں ہماری کمیونیکیشن ہی نہیں ہوگی تو یہ چیزیں قابو میں نہیں آئیں گی۔ چنانچہ محبت جو ہے ایکسپریس کی جاتی ہے، ظاہر کی جاتی ہے، صرف احسان جتلانے سے محبت حاصل نہیں ہوتی۔ تو اولاد کے ساتھ پیار کرنا، اولاد کے ساتھ پیار کس کو نہیں ہوتا اپنی اولاد سے، لیکن جب تک وہ محبت کا اظہار نہیں ہوتا اس وقت تک وہ اپنے معنی میں حاصل نہیں ہو پاتی۔ تو ایک تو بات چیت ہو اور دوسرا تعلیم ہو، اور تعلیم اس طریقے سے ہو کہ فزیکل کچھ ایسا ماحول بنے کہ اولاد بچے کا پکڑ کے ہاتھ چوما، کبھی اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، جیسے چھوٹے بچے کو محبت ایکسپریس کی جاتی ہے، ایسے بڑے بچوں کے ساتھ بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر بچے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں، اور جو دوسرے فزیکل ٹچ رکھتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، ناقابل بیان ہے۔ ممبر اور محراب اس کا تحمل نہیں رکھتے کہ یہاں سے بیان کیا جائے، اگرچہ وہ اس زمانے کی ضرورت ہے، لیکن دوسرے لوگ فزیکل ٹچ کے ذریعے سے کہاں کہاں جا رہے ہیں اور کیا کچھ غلط ہو رہا ہے۔ گیزم کو سپورٹ مل رہا ہے اور لیسبینزم جو ہے اس کو سپورٹ مل رہا ہے، اور کیا کچھ ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ آج میں اگلی بات کروں گا کہ ہم ان 2 چیزوں پہ عمل پیرا ہوں، آگے بڑھیں۔ اگلی چیز جو آج بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ ماں باپ کا رویہ، ماں باپ کا رویہ اوورآل بچوں کے ساتھ اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یا اپنے بڑوں کے ساتھ۔ دیکھیے 2 سسٹم ہمارے پاکستان میں بلکہ ساری دنیا میں چلتے ہیں، ایک جوائنٹ فیملی سسٹم چلتا ہے اور ایک جو ہے انڈیویجول فیملی سسٹم چلتا ہے۔ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کے اپنے فوائد ہیں، جو سیپریٹ فیملی سسٹم ہے اس کے اپنے فوائد ہیں۔ اسلام جوائنٹ فیملی سسٹم کو سپورٹ نہیں کرتا، شریعت میں اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم کی جگہ نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، مجبوری میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بہتر ہے کہ سیپریٹ فیملی سسٹم ہو۔ لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم کے بڑے فائدے ہیں۔ جب بچہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ اپنے باپ کے سامنے بیٹھتا ہے، ادب سے بیٹھتا ہے، سر جھکا کے بیٹھتا ہے، تو وہ بھی اپنے باپ کے سامنے ایسے ہی بیٹھتا ہے۔ جب بچہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ اپنے ابا کے سامنے زبان نہیں کھولتا تو وہ بھی زبان نہیں کھولتا، اب چاہے کچھ ہو جائے وہ اپنے باپ کے سامنے زبان نہیں کھولتا۔ اسی طریقے سے اور کو بہت فائدہ ہے، لیکن شریعت جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کی بجائے سیپریٹ فیملی سسٹم کو۔ تو بہر صورت رویہ آپ کا میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ، جب میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے لڑیں گے تو بچوں کے دل میں ماں کی محبت ختم ہو جائے گی، بچوں کے دل میں باپ کی محبت بھی ختم ہو جائے گی۔
میاں بیوی یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ حق بات پہ لڑائی کر رہے ہیں اور یہاں ڈانٹنا یہ ضروری ہے، مقابلہ کرنا ضروری ہے، غصہ چڑھا ہوا ہے، پتہ نہیں چل رہا، کوئی بھی صورت ہو سکتی. لیکن اس بیہیویئر کا ایفیکٹ بچوں کے اوپر بہت خطرناک ہوتا ہے اور بہت ہی بڑا نقصان ہوتا ہے بچوں کی مینٹل کنڈیشن کے اوپر، ان کی فزیکل کنڈیشن کے اوپر. کہ جب ماں باپ ایک دوسرے کے ساتھ اوور ریئیکٹ کرتے ہیں، ماں باپ ایک دوسرے کے ساتھ غصے والا بیہیو کرتے ہیں، تو بچوں کی تربیت پہ بہت بڑا فرق پڑتا ہے. وہ ہے نا، وہ ایک کسی نے کہا کہ بھئی اس ہفتے جو میری بات مانے، ماں کہتی ہے اس ہفتے جو میری بات سب سے زیادہ مانے گا اس کو پہلا نمبر ملے گا. تو بچہ کہتا ہے کہ اماں پھر تو ابو کو پہلا نمبر ملے گا، کہ ابو میری بات مانتے ہیں. اور پھر اس طرح کی چیزیں ہماری سوسائٹی میں سپورٹ کرتی. وہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا تو وہ جنازے میں جاری تھے، جنازہ جا رہا تھا تو شور مایوس سر جھکائے جنازے کے پیچھے پیچھے چلے. اب یہ ایک غلط رسم مشہور ہے، شوہر جو ہے وہ کندھا نہیں دے سکتا، شوہر جو ہے وہ چہرہ نہیں دیکھ سکتا، شوہر بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، شوہر بیوی کو قبر میں نہیں، یہ غلط قسم کے مسئلے مشہور ہیں. اب وہ صاحب پیچھے چل رہا ہے، جناب بیوی جو ہے وہ جنازہ چلتا ہوا جا رہا ہے، تو کہیں راستے میں کوئی جھٹکا لگا تو بیوی اٹھ کے بیٹھ گئی. کیا حکم ہے میرے آقا؟ تو وہ یہ کیا، چلو جی واپس گھر چلو، ٹھیک ٹھاک ہو گئے. 1 سال بعد پھر فوت ہو گئی. تو اب شور جو ہے وہ آگے چل رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کھمبے سے بچ کے بھائی، کھمبے سے بچ گئے، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ جھٹکا لگے، کھمبے سے ٹکرائے اور پھر دوبارہ اٹھائے. تو ایسا نہ ہو میاں بیوی کا ریلیشن ایک دوسرے کے ساتھ کہ جناب بچوں کے اوپر اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑے، کہ بچے دیکھتے ہیں کہ اماں ابا کو ڈانٹ رہے ہیں، ابا اماں کو سنا رہا ہے، تو یہ آپ کو لڑائی کرنی ہے الگ سے کر لیتے. بچوں کے سامنے ہرگز نہیں. ماں نے غلط ڈانٹ دیا بچے کو، اب باپ اس کی تصحیح کر رہا ہے، تم نے غلط ڈانٹا ہے، تم نے ایسا کیا ویسا، نہیں بالکل بھی نہیں. ماں غلط ڈانٹ رہے، اب اس کو ڈانٹنے دیں، اب اس کو سمجھانا ہے تو الگ سے سمجھائیں، سب کے سامنے نہیں سمجھانا. باپ اگر ڈانٹ رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، مار رہا ہے بلا وجہ، ماں درمیان میں نہ آئے، ماں درمیان میں بس اب ٹھیک ہے ہو جائے گا، یا تو ہاتھ پکڑے دیکھے اب معاف کر دیں، کچھ بھی ہو گیا. اب یہ نا کہ آپ کیوں ڈانٹ رہے ہیں، آپ ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، آپ ہر وقت غصہ رکھتے رہتے ہیں، بچے کا کیا قصور ہے، اس نے اتنا کام کیا. اب بچے کے سامنے باپ کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، کیا ہوتا ہے کہ باپ کی ویلیو بچے کی نظر میں ختم ہو جاتی ہے. اس کا نقصان آپ کو ہی ہوگا، آپ کے گھر کو اس کا نقصان ہو. آج باپ کی ویلیو نہیں ہے تو کل آپ کی ویلیو بھی نہیں رہے گی، یہ ذہن میں رہے. تو اپنا بیہیویئر تبدیل کریں، بچوں کے سامنے اپنا بیہیویئر تبدیل ہوگا، یہ شریعت کا تقاضا ہے، شریعت یہ سکھاتی ہے. ایک بات یہ بچوں کے ساتھ سامنے اپنا بیہیویئر تبدیل کرنا. دوسری بات، بچوں کے ساتھ جو بیہیویئر ہے ماں باپ کا آج کل بہت زیادہ قابل اصلاح ہے. آپ بچوں کو چھوٹے بچے سے شروع کر کے بڑے بچے تک جائیں کہ نمبر 1 بچوں کو کھانا کھلاتے موبائل فون دے کے، موبائل فون دے، بچہ موبائل فون دیکھ رہا ہے اور وہ کھانا کھا رہا ہے، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اور ہماری 70-80% ماؤں کا یہی مسئلہ ہو گیا کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل دیا، اب اس کو کھانا کھلا رہے. بچے کے ہاتھ میں موبائل دیا، کیوں جی بچہ کھانا نہیں کھاتا اس کے علاوہ. اب دیکھیں بچے جناب کیا پکایا، دال پکائی ہے، کیا پکایا، بھنڈی پکائی ہے، مجھے نہیں کھانی، مجھے فرائز منگا کے دے، مجھے نہیں کھانی، مجھے برگر منگا کے دے. تھوڑا سا بڑا بچہ ہوتا ہے اس کے نخرے بڑھنے لگتے ہیں، جی آج میرا یہ کھانے کا دل نہیں کر، آج تو مجھے باہر کھانا ہے. آپ باہر ضرور کھائیں، بچوں کو باہر لے کے جانا بہت ضروری ہے. کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ لازمی، 1 مرتبہ لازمی اپنے بچوں کو کہیں باہر لے جائیں، کھلی فضا میں لے کے جائیں. یہ صحت کے لیے، جسم کے لیے، دماغ کے لیے انتہائی ضروری ہے. اگر بچے ہر وقت ایک ہی ماحول میں پیک رہیں گے ان کا دماغ کبھی بھی نہیں کھلے گا. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر 2-4 اسکول ہیں جو پورے پاکستان پہ حکومت کرتے ہیں، 2-4 کالجز ہیں جو پورے پاکستان پہ حکومت کرتے ہیں. اسی طریقے سے چند ایک ادارے ہیں جو پوری دنیا پہ حکومت کرتے ہیں. یعنی انہیں اداروں کے پڑھے ہوئے آپ کو ساری دنیا کے حکمران نظر آئیں گے. انہیں اداروں کے پڑھے ہوئے 2-4 ہیں، 2-4 کیا وہ انوائرمنٹ دیتے ہیں بچوں کو؟ وہ انوائرمنٹ یہی دیتے ہیں کہ بھاگو بھاگو باہر جاؤ، اسکول سے نکلو، تھوڑا باہر جاؤ. ان کو کہتے ہیں مارکیٹ میں جاؤ، مارکیٹ میں جا کے کام کرو، پھر تمہیں پتہ چلے گا مارکیٹ کا بیہیویئر کیا ہے. ہمارے پاس مسائل آتے ہیں، مفتیان اکرام آتے ہیں، پڑھتے ہیں، تخصص کرتے ہیں. جب ان کو کہتے ہیں ہاں جی مسئلہ حل کرو تو بندہ مسئلہ پوچھنے آتا کہتا ہے یہ تو ہم نے پوری کتابوں میں 8 سال ہم نے کچھ سینکڑوں کتابیں پڑھی، ایک مسئلہ بھی نہیں، یہ کون سا مسئلہ پوچھ رہا ہے جناب. وہ بھائی یہ جب آپ
لوگوں کے سامنے بیٹھو گے، ان کے مسائل سنو گے، آپ کو پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے۔ ہر چیز میں یہ بیہیویئر ہے کہ آپ پڑھتے کچھ ہو اور سامنے کچھ آتا ہے، آپ سیکھتے کچھ ہیں، سامنے کچھ آتا ہے۔ چنانچہ آپ کے بچوں کے ساتھ بھی یہی، ہمارے بچوں کے ساتھ سب کچھ یہی ہونا ہے کہ آپ ان کو سکھائیں گے کچھ اور، ان کے ساتھ میدان میں کچھ اور آئے گا۔ جب میدان میں کچھ اور آئے گا، ہم نے اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کرنا، اس کے لیے بیہیویئر اپنا رکھنا ہے۔ چنانچہ اب بچہ کہتے ہیں جی مجھے آپ برگر منگوا دیں، مجھے آپ یہ منگوا دیں، مجھے آپ بچوں کو مہینے میں ایک بار ضرور باہر لے کے جائیں، ان کو باہر لے کے جائیں، باہر کا ماحول جب دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ماحول ہے، اور بچوں کو ڈرنا مت سکھائیں۔ یہ دیکھو گے نا تو ایسے ہو جاتا، یہ تو شراب کی بوتلیں رکھیں، نہیں ان کو دیکھنا بھی نہیں، ان کو بتائیں بیٹا یہ حرام ہے، یہ غلط چیز ہے، اس کو دیکھنا ناجائز ہے، اس کو دیکھنا حرام ہے، یہ سمجھائیں بچے کو۔ اگر آپ نہیں سمجھائیں گے تو کوئی اور سمجھائے گا، وہ غلط طریقے سے سمجھائے گا، اور ماں باپ اگر ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو بہت سا ایسا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ بچہ گھر کے اندر یہ بیہیو کرتا ہے، موبائل فون دیکھتے ہوئے کھانا کھاتا ہے، آپ اس کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اب بچے کو تباہ کر رہے ہیں۔ جب آپ بچے کو پیٹ بھرنے والی مشین بنائیں گے تو وہ صرف پیٹ بھرنے والا بنے گا اور کچھ بھی نہیں بنے گا۔ بچہ آپ سے کہتے ہیں ابا مجھے فلاں سائیکل چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، چلو صحیح کوئی بات نہیں بیٹا آپ کو لے دیتے ہیں۔ آپ اس سے بیٹھ کے بات کریں، بیٹا مجھے بتاؤ کیوں چاہیے آپ کو؟ جی وہ کیونکہ فلاں کے پاس ہے نا، پھر تو نہیں۔ میرے ایک دوست ہیں آسٹریلیا میں، کہنے لگے کہ یہ میرا بیٹا ہی مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ سب $1200 کی سائیکل میں نے اس کو لے کے دی، میرے لیے بہت مشکل ہے $1200 کی سے، کہنے لگے $2500 کے اندر تو گاڑی آ جاتی ہے، تو سوچو سائیکل کیسی ہوگی، لیکن پھر بھی میرا بیٹا مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ میں نے کہا اس لیے تو نہیں کرتا کہ آپ نے لے کے دے دی، آپ اس کے ساتھ بیٹھو، اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرو، اس سے بات کرو، بیٹ کیوں چاہیے آپ؟ مجھے اس لیے چاہیے کہ فلاں لڑکے کے پاس ہے۔ بیٹا یہ تو کوئی ریزن نہیں، ایسا ریزن دو کہ مجھے سمجھ میں آئے۔ پھر ماں کو کہیں کہ اس کو سمجھاؤ کہ مجھ سے یہ بات کرے، پھر وہ آپ سے بات کرے ابو مجھے اس لیے سائیکل چاہیے کہ اس کے لیے مجھے فزیکل فٹنس ملے گی۔ سائیکل سے فزیکل فٹنس نہ ہونے لگے، اس کے لیے تو تم واک کر سکتے ہو، اس کے لیے تم یہ کرکٹ کھیل سکتے ہو، اس کے لیے یہ کھیل سکتے ہو، یہ کھیل سکتے ہو۔ پھر وہ آپ کو قائل کرے، آپ کو قائل کرے کرے 2 ہفتہ 3 ہفتہ آپ کو قائل کرے، پھر آپ کو خاموشی سے دیکھو سرپرائزنگ آپ کے لیے سائیکل آپ نے مجھے قائل کیا۔ اپنے بچے کو ایسے آپ حلوہ بنا کے کوئی بھی چیز دے دیں گے، مجھے یہ نہیں کہنا مجھے دوسری چیز لا کر، آپ نے اس کے دل میں دال کے لیے نخرہ بنا دیا، آپ نے اس کے دل کے اندر کدو کے لیے نخرہ بنا دیا، ٹھنڈے کے لیے نخرہ بنا دیا، اب وہ کچھ بھی نہیں کھائے گا، کل کو وہ نخرے کرے گا کہ بھئی مجھے فلاں چیز نہیں کھانی، میرے گھر میں تو یہ، وہ آپ کو قائل کرے کہ مجھے یہ چیز کیوں نہیں کھانی، وہ آپ کو قائل کرے، وہ کھانا ہی نہیں کھائے گا، بھوکا رہے گا، 2 دن رہے گا، 2 دن رہے گا، 3 دن رہے گا، پھر کھائے گا تو آپ وہی کھلائیں، تاکہ اس کو سمجھ میں آئے کہ میں نے سبجیکٹو نہیں ہونا، مجھے ہر چیز پہ کور کرنا ہے، مجھے ہر قسم کی ہوا لگے گی، ٹھنڈی بھی لگے گی۔ دیکھیں اللہ نے ہر ٹھنڈا موسم بھی بنایا، گرم موسم بھی بنایا، گرمی میں گرمی لگتی ہے، سردی میں سرد، کیوں بنایا اللہ نے؟ اس لیے کہ اس جسم کو بعض دفعہ سردی کی ضرورت ہوتی ہے، اس جسم کو بعض دفعہ گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، اس جسم کی ضروریات کی بنیاد پہ اللہ نے لیکن کسی جگہ نرمی ہے، زبان نرم بنائے، وہاں پر نرمی کی ضرورت ہے، اور دانت سخت بنائے کہ یہاں پر سختی کی ضرورت ہے، پھر ہونٹ جو ہے وہ چھپانے کے لیے بنائے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ جو کھائے سب باہر نکل جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر جگہ پر ہر مقام کو اس حساب سے بنایا ہے کہ انسان وہاں پہ کورنگ کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے انسان کا، آپ بچے کو سبجیکٹو بنا دیں گے موبائل کے پیچھے، بچے کو سبجیکٹو بنا دیں گے لیپ ٹاپ کے پیچھے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بچے کو قائل کریں، پھر بھی آپ کو انعام کے طور پہ دیا جائے گا، کبھی اس کو موٹیویشن کے طور پہ کہہ دیا، لیکن ماں باپ کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ میرے پاس پیسے ہیں اس لیے میں آپ کو لے کے دیتا ہوں، چونکہ میرے پاس سہولت ہے اس لیے میں آپ کو لے کے دیتا ہوں، کل کو آپ سے کہے گا میں نے گاڑی چلانی، اس کو کہو بیٹا اب دیکھتے ہیں 14 سال 13 سال 15 سال کے بچے ڈیلی بیسس پہ ایکسیڈنٹ کے بہت سے کیسز ہیں، ہمارے محلے میں تو کسی نے نہیں کیا، اب ہمارے محلے میں نہیں کیا تو ہمارا بچہ بھی تو نہیں کرے گا، پکی بات ہے نا، کہاں پہ کون سی دیوار پہ لکھا ہوا ہمارا بچہ نہیں کرے گا۔ لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے،
اور بات چیت کر کے ماں ان کو فری ہینڈ ایسا دے دیتے ہیں، ہاں بھائی اب یہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، یہ موبائل ہے، جو کرنا ہے کرو. یہ ماں باپ کے انتہائی سول ہونے کی علامت، انتہائی نکما ہونے کی علامت ہے. ماں باپ اصل میں تربیت کرنا جانتے نہیں ہیں. جب نہیں جانتے تو پھر اس نوعیت کی باتیں سامنے آتی ہیں. اس کا نقصان ہوتا ہے، اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ بچوں کو اپنی ذات پہ کنٹرول نہیں رہتا. جب اپنی ذات پہ کنٹرول نہیں رہتا تو تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، بڑے ہو کے آپ کے پاس نہیں آئیں گے، پھر جائیں گے مولوی صاحب کے پاس، ماہر نفسیات کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. ڈاکٹر صاحب میں شادی نہیں کر سکتا، ڈاکٹر صاحب میں نوکری نہیں کر سکتا، ڈاکٹر صاحب مجھے کمیونیکیشن پاورز نہیں ہے، میں 5 بندوں میں ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتا ہے، پاؤں کانپنا شروع ہو جاتا ہے، میں کیا کروں. ڈپریشن کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، ڈیلی بیسس بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان میں آج سے 10 سال پہلے ڈپریشن صرف 7% تھا، آج پاکستان میں ڈپریشن 47% پہ بیٹھا ہوا ہے. کیا ہے کہ ہر چوتھے بندے کو ڈپریشن ہو رہا ہے. وجہ اس کی ہے کہ ہمارا اٹریکشن ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہا. یہ بیٹھے گا تو یہ موبائل اٹھایا ہوگا، اس نے بیٹھا ہوگا وہ موبائل اٹھایا، اس نے بیٹھا ہوگا وہ موبائل. 2 بندے گاڑی میں بیٹھے ہیں، کراچی سے لاہور جا رہے ہیں، کراچی سے اسلام آباد جا رہے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کا نام بھی نہیں پتا ہوگا، تو دونوں اپنے اپنے موبائلوں میں لگے ہو. تو کیا ہے وجہ اس کی ہے کہ ہمارا ایک دوسرے سے اٹریکشن نہیں، ہمارا ایک دوسرے سے بات چیت نہیں. ٹھیک ہے مشین استعمال کی ضرورت ہے، اس کو ہم استعمال کریں، لیکن ایک حدود اور قاعدے میں رکھیں. ہر چیز کا اعتدال ہونا چاہیے، ورنہ آپ کو فزیکل فٹنس ضروری ہے، فزیکل فٹنس ضروری ہے، لہذا ہر بندہ باڈی بلڈر بن جائے، ہر بندہ باڈی بلڈر ہو، ہر بندہ ایک اعتدال میں ہونا ضروری ہے. بھی بھاگنا دوڑنا ضروری ہے، ہر بچہ رونالڈو بنا دو، ایسا نہیں ہوتا. آپ کو بھاگنا دوڑنا ضروری ہے، ہر بندہ کرکٹر بنا دو، ایسا نہیں ہے. ہر چیز میں اعتدال ہے. کچھ لوگ کسی کام کے لیے اسپیسیفائڈ ہوتے ہیں، لیکن ہمارا بچہ کس چیز میں اسپیسیفائڈ ہے ہم کو دیکھ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے تربیت اولاد کی ابتدائی صفحات میں لکھا ہے، فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بچہ جب گود میں ہوتا ہے تو ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے کو کیا بنانا ہے. چنانچہ سن 1400 عیسوی کے اندر ہندوستان کے ایک یہودی نے اپنے پادری کو خط لکھا کہ ہم پورے ہندوستان کے اندر صرف 20,000 یہودی اور مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہودی کتنے برے ہوتے ہیں، یہ کچھ عرصے میں ہمیں ختم کر دیں گے. آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس طریقے سے آگے چلیں کہ ہم ان کے شر سے محفوظ رہیں. تو ان کے پادری نے جو جواب دیا آج بھی رکھا ہوا ہے، مجھے اس کا حوالہ یاد نہیں کتاب کا، وہ رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی میں وہ خط بھی لکھوں آپ حضرات کو. اس نے جواب میں لکھا کہ ترکیب ایسی بتاؤں گا کہ نہ صرف یہ کہ تم ان کے شر سے بچو گے بلکہ تم ان پہ راج کرو گے، حکومت کرو گے. تب کیا ہے تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دو کہ وہ ان مسلمانوں کی انتہائی ضرورت بن جائے. چنانچہ طب میں ماہر بنے، میتھمیٹکس میں ماہر بنے، کیمسٹری میں ماہر بنے، فزکس میں ماہر بنے، اور تمام علوم کے اندر ماہر بنے. اب آپ صرف اتنا سا سمجھ لیجئے، اس وقت کوئی بھی سافٹ ویئر مائکروسافٹ کے بغیر چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. کوئی بھی سافٹ ویئر ایپل اور اینڈرائڈ کے بغیر کام کر سکتا ہے؟ ایپلیکیشن نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا. آج ہم محتاج ہیں ان بل گیٹس اور ان لوگوں کے. کیوں محتاج ہیں؟ وجہ اس کی یہی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایجوکیشن فیلڈ میں اتنا ماہر کیا ہے کہ ہم ان کے بغیر چل نہیں سکتے، ان کی رائے لیے بغیر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس وہ علوم نہیں، ہم نے آپ کو تعلیم میں اس قابل نہیں کیا. سنچے یہ تو ایک بڑا نظام ہے، اس نظام کا تو ظاہری بات ہے یہاں سے تو مقابلہ نہیں ہم کر رہے، لیکن بنیادی چیز بتا رہا ہوں کہ یہودی اپنے بچے کو جب وہ بچہ 5-6 سال کا ہوتا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں یہ میتھمیٹیشین ہے، یہ فزکس کا ماہر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یا یہ کیا ہے. وہ چھوٹی عمر کے اندر بچے کو پہچان لیتے ہیں. جیسے ہمارے میمن لوگ بچے کو یار یہ دکان والا ہے، اس کو دکان پہ بٹھاؤ، یار یہ ہول سیل والا ہے، اس کو ہول سیل پہ بٹھاؤ. میرے ساتھی ہیں ماشاءاللہ میمن ہیں، اور وہ ماشاءاللہ ایسے یعنی کاروبار میں ماہر. جب دیکھو کبھی یہ مارٹ کھولا، کبھی وہ مارٹ کھولا، کبھی وہ. میں نے کہا بھائی عمران بھائی پڑھو وہ کتنا
کہتے یہ نہیں پوچھا کرو. تو ایک کچھ عرصے کے بعد بتایا کہ لگا میٹرک کی ڈگری لی تھی کہیں سے، بس پڑھا چھڑا کچھ بھی نہیں. بعد میں دین سے تھوڑا وہ تعلق ہوا تو سمجھ میں آیا، اور سائن وائن کرنا بھی ساتھیوں نے سکھائے، ورنہ مجھے کچھ بھی نہیں کیا. 7-8 سال کی عمر میں ابا نے دکان پہ بٹھا دیا، پھر وہ دکان چلائی. پھر ابا دکان میں غلط ہوئی، ابا نے کہا ریڑھی چلاؤ. اور پھر ریڑھی چلائی، ریڑھی سنبھالی کہ تو فلاں علاقے فلاں گوٹ میں ریڑھی چلاتا تھا. پھر ایک ریڑھی سے میں نے 2 کی، پھر 2 سے 3 کی، پھر یوں کرتے کرتے پھر ابا نے دکان حوالے کی، پھر دکان سے مارکیٹ حوالے کی. تو مارکیٹ سے پورا پلازا ہے، اس پلازے کو پورا چلاؤ. ایک ایک بندے کو ڈیل کرنا مجھے آتا ہے. تو ماں باپ پہچانتے ہیں. اگر ماں باپ نہیں پہچان رہے اپنے بچے کو تو یہ ماں باپ کی بہت بڑی بھول اور غلطی ہے. ماں باپ کیوں نہیں پہچانتے؟ ان کا بچوں کے ساتھ بیہیویئر بالکل بھی نہیں. تو آج جو بات ہے میری رویے میں ایک چیز ایڈ کر رہا ہوں. اور پہلی چیز میاں بیوی کا آپس کا رویہ، یا باپ اور ماں کا اپنے بڑوں کے ساتھ رویہ، اور دوسرا بچوں کے ساتھ رویہ. بچوں کے رویے کے اندر ہم عام طور پر بچوں سے گھائل ہو جاتے ہیں. جو وہ کہتے ہیں ہم اس کے مطابق چلتے ہیں. ایک تو یہ ہے، یہ ہم غلط کرتے ہیں کہ اگر ہم نے باہر جانا ہے تو پھر اسی وقت باہر جانا ہے. ایسا نہیں کہ جب تمہارا جی چاہے گا باہر سے منگوا لیں گے، جب میرا جی چاہے گا باہر سے منگوا لیں گے. ایک اصول و ضابطہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ایک اور چیز، ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت بچے کو ایڈوائز کر رہے ہیں، ہر وقت ان کو سمجھا رہے ہیں، یہ غلط ہے. سمجھانے کا ایک وقت ہونا چاہیے، سمجھانے کی ایک ٹائمنگ ہونی چاہیے. ورنہ کیا ہے، اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. ہر وقت سمجھانا، ہر وقت نصیحت کرنا، ہر وقت ان کو باتیں بتاتا رہنا، ہر وقت غصہ کرنا، یہ بالکل بھی صحیح نہیں. بطور مثال، اگر آج تم نے کھانا نہ کھایا تو دیکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. یہ بہت غلط طریقہ کار ہے. بچہ یا تو ضد میں آ جائے گا یا آپ سے نفرت کرنے لگے گا. یاد رکھیے، ایک بات میں بڑے اہتمام سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو یقین نہ آئے، لیکن بڑے اہتمام سے بار بار توجہ دلا کے کہہ رہا ہوں، ماں باپ جو لفظ منہ سے بولتے ہیں اس میں جادو ہوتا ہے. وہ خود بخود ہونے لگتا ہے. آپ اپنے بچے سے کہیں، میری بات پہ یقین نہ کریں لیکن تھوڑی دن میں انشاءاللہ یقین آ جائے. کیسے؟ آپ کے تو نکما ہے، بچہ نکما بن جاتا ہے. آپ کے تم وقت کے پابند ہو، یقین کیجئے بچہ وقت کا پابند بن جاتا ہے، خود بن جاتا ہے. آپ اس کو کہیں تم بوجھ ذہین ہو، بچہ بوجھ ذہین بن جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بن جاتا ہے. اس کو باہر کے لوگ ہزار کہ تو نکما ہے، تو نٹھلا ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، وہ ذہین بن جاتا ہے، بن کے رہتا ہے. بہت باتیں ہیں، اگرچہ یہ واقعہ سنانے والا نہیں ہے لیکن میں پھر بھی سناتا ہوں جہاں پر والدین کی تربیت کا کوئی سیشن ہوتا ہے. نیوٹن کا نام آپ حضرات نے سنا ہوا ہے. نیوٹن کو اس کے اسکول سے ایک پرچی ملی. وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی 14ویں پرچی تھی جو مجھے ملی، تو میں نے اپنی ماں کو دی. تو ماں سے کہا امی اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہنے لگی اس میں لکھا کہ آپ کا بچہ بہت زیادہ ذہین ہے، ہمارے پاس ایسے ٹیچرز نہیں ہیں جو اتنے ذہین بچوں کو پڑھا سکیں، لہذا آپ اس کا کسی اور اسکول میں انتظام کرنا. تو کہا یہ 14ویں پرچی تھی، یہ میری ماں نے مجھے دی. اور اس طریقے کی کوئی 30 سے 35 پرچیاں آئیں. اس کے بعد تو میں نے ماں سے پوچھا بھی نہیں، میرا اسکول بدلی ہوتا گیا. جب میں بڑا ہوا تو ایک مرتبہ پھر نیوٹن کا نام دنیا میں چلا. دنیا گلے ہم نیوٹن کے دماغ سے ٹکرا گئے، اور کسی جنگی بیڑے سے ٹکرا جو نیوٹن کے دماغ سے مت ٹکرا. یہ مثل مشہور تھی. تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں پرانے گھر گیا تو اس کے اندر میں نے وہ پرچیاں نکال کے دی. تو اس میں لکھا ہوا تھا تمہارا بچہ بہت ڈل ہے، ہم اس کو اسکول میں نہیں رکھ سکتے، ہم اس کو نکال رہے ہیں، کہیں اور انتظام کرو. اور ماں نے مجھے کیا کہا؟ ماں نے کہا کہ تمہارا بچہ بہت ذہین ہے، تمہارا بچہ بہت ذہین. کیا تمہارا بچہ ایسا ہے ویسا؟ آپ بچوں کو کہیں گے تم بہت اچھے ہو تو اچھا بن کے دکھائیں گے. اگر تم نکما ہے، بیوقوف ہے، تم پاگل ہو، تمہیں کوئی بھی الو بنا دے گا. واقعتاً اس کو کوئی بھی الو بنائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچہ سیدھا ہے، بھولا ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے کہنے کی تمہیں کوئی بھی الو بنا دے گا، تمہیں کوئی بھی بیوقوف بنا دے گا. میرے ایک دوست ہیں، مولانا صاحب ہیں،
میں نے ان کو دیکھا، ان کے بچہ ان کا ایسا فرمانبردار باپ گھوم کرتا ہے، وہ پہلے بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میں کہا مولانا کیا جادو کیے اس کے اوپر کہ تمہاری ہم تو کہہ کے تھک جاتے، بات نہیں مانتے۔ تو کہنے لگا ہے مجھے کیا آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا۔ میں وہاں پہ بیانات کے لیے گیا تھا، 2 دن ان کے ساتھ رہا۔ میں نے دیکھا وہ جب موقع آتا ہے بچے کو بٹھاتا ہے، کندھے سے پکڑتا ہے، یہ میرا بچہ بہت اچھا ہے، دیکھ لینا اگلے سال تک اس نے حفظ کر لینا۔ اس کے قاری صاحب میرے ساتھ بیٹھے، قاری صاحب مولوی صاحب آپ کا بچہ بہت نکما ہے، یہ حفظ نہیں کر سکتا، تو اس کو پکڑ کے دیکھنا یہ اگلے سال تک حافظ بن جائے گا، بہترین حافظ۔ یقین کرنا 7-8 مہینوں میں حافظ بن گیا۔ میں گیا تھا ختم قرآن کی، اس پنجاب کے اندر ایک علاقہ ہے، جہانیہ ایک علاقہ ہے وہاں پر، تو ایک گاؤں دیہات میں، یعنی یہ ہے کہ بچے کی تعریف کی جائے کہ یہ تو بہت اچھا ہے، یہ تو کمال ہے، میرا یہ والا بچہ تو ایسا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں میرے ایک بیٹا ہے، وہ وقت کا بہت پابند ہے، اتنا پابند ہے کہ ہم تنگ آ جاتے ہیں۔ ہم نے اس کو بھی جیسے ہی رات کے 9 بجتے ہیں یہ بچہ سو جاتا ہے، جیسے ہی رات کے 9 ساڑھے 9 بجتے ہیں یہ سو جاتا ہے۔ اب ہم نے 4-5 جگہوں پہ یہ کہا، اب 4-5 جگہوں پہ یہ کہنے کے بعد آپ یقین کریں ہم مال میں ہوں گے، ریسٹورینٹ میں ہوں گے، گاڑی میں ہوں گے، یہ سو جائے گا۔ کل کچھ علماء کا اجتماع تھا، وہاں پر گیا، عشاء کی نماز وہاں پر پڑھی، دیکھا واپس سویا۔ اب وہ بڑی مشکل سے اٹھا کے گاڑی میں ڈالا، بڑی مشکل سے سنبھالا، پھر کیا کریں، غصہ ہو رہے اٹھو، لیکن اٹھ ہی نہیں رہا کہ جب ماں باپ کچھ بولتے ہیں وہ بچوں کے ذہن پہ نقش ہوتا ہے اور وہ اثر کرنے لگتا ہے، وہ کرتے 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 بچہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کو ان کے سامنے ڈیگریڈ نہ کرے، تم تو نکھٹو ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں آتا، تمہارے لیے میں پاگل ہو گئی ہوں، تمہارے لیے میں تنگ آ گئی ہوں کر کر کے دعائیں، تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ جب ماں باپ اوور ریئیکٹ کرتے ہیں، ماں باپ غصہ کرتے ہیں، ایسے کلمات بولتے ہیں، تو آپ یقین کریں بچے اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ سامنے تو نظر ہے ڈھیٹ ہے، اور یہ بہت ڈھیٹ بن گیا، ٹھیٹ قسم کا بچہ ہے، لیکن وہ اندر سے ٹوٹتے ہیں۔ ایک بات آخری بات کروں گا، آپ بڑی عمر چھوٹی عمر بچے بھی بیٹھے ہوئے یہاں پر، آپ سے اور میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں، جس کام کی کوئی تعریف کرتا ہے ہم اگلی مرتبہ ایک نئی اسپرٹ سے کرتے ہیں اس کام کو۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی بھی عمر کا آدمی جس کام کی کوئی تعریف کرتا ہے ہم اس کو ایک نئی اسپرٹ سے کرتے ہیں، نئے جذبے سے کرتے ہیں، ہاں بھائی یہ کرنا، اس کا فیڈ بیک آیا۔ اپنے بچوں کو جب ہم فیڈ بیک نیگیٹو دیں گے اس کا اثر نیگیٹو آئے گا، پازیٹو فیڈ بیک دیں گے تو پازیٹو آئے گا، یہ طبعی بات ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو آگے مستقبل کے لیے تیار کرنا ہے اور اپنے آخرت کے لیے تیار کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے ایک مثبت آپ کا ان سے رابطہ ہو۔ ہر بار غصہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں، اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ